السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فٹنس ود ارشد۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک چھوٹا سا لیکچر ہے بے حیائی کے بارے میں کہ کافی لڑکے مجھے جو ینگسٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس، طالب علم، نوجوان لڑکے، وہ مجھے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان جتنے بھی یہ کام ہیں مشدنی وغیرہ یا کوئی گندی حرکتیں ہم کرتے ہیں تو یہ بے حیائی کا خیال یا بے حیائی دیکھنے سے، جو غلط فلمیں ہیں اس طرح دیکھنے سے ہمارے ذہن میں یہ باتیں یا چیزیں آتی ہیں، یہ حرکتیں کرنے کا دل کرتا ہے، تو اس سے کیسے بچیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹریولنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرا چینل جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ میری شیو بڑی ہوئی ہے تھوڑی سی، اس کو آپ کو ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ آج 8 محرم کا دن تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا شیو کرنا، تو آج میں نے سوچا کہ اسی دن کے حوالے سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے تھوڑا سا ایسی بات جو کہ لوگوں کے کام آئے، جس سے لڑکوں کو اسپیشلی فائدہ ہو۔ اچھا، جو آپ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان بے حیائی سے کیسے بچا جائے، تو بھائی جان جو بے حیائی ہے یا غلط کام ہے یا غلط چیز ہے یا غلط سوچ ہے، اس سے کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اب اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں جو ہم نے گزاری ہے پیچھے، جو میری ایج کے لوگ ہیں یا مجھ سے بڑی ایج کے لوگ ہیں، تو ہم لوگ خود اپنی لڑکپن پہ نظر ڈالیں اگر، تو ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہر غلط چیز سے، غلط بات سے روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن جتنا تک ہم کر سکتے تھے ہم چھپ کے، ہم بھاگ کے، ہم ادھر، ہم نظر سے اوجھل ہو کے ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی بھی، آپ جتنی بھی پابندیاں لگا لیں کسی پہ، کوئی بندہ کسی کو بے حیائی سے، غلط کام سے روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کون روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے تو آپ کا اپنا آپ۔ اگر آپ اپنے اندر ایک فیصلہ کریں، ایک تمنا پیدا کریں کہ میں یہ کام غلط جو ہے وہ نہیں کروں گا یا میں اس سے بچوں گا، تو آپ خود ہی اس کو روک سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسے بیوقوف لڑکے ہیں، ان کو بیوقوف ہی کہنا چاہیے، کہ کئی مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی جان مشدنی سے بچنے کا کوئی نسخہ بتا دیں، بے حیائی سے بچنے کا نسخہ بتا دیں۔ تو بھائی جان نسخے اگر ہوتے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو رونے ہی ختم ہو گئے تھے، پھر تو ساری بیماریاں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ آپ کی جو بیماریاں ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو چیزیں بے حیائی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں، بے پردگی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی، اور جتنی زیادہ بے حیائی ہماری پہنچ میں آسانی سے آتی جا رہی ہے، غلط کام، ویسے ویسے ہم لوگ جو ہے وہ یہ جو سیکشول امراض ہیں ان کا شکار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ میں کبھی رہوں نہ رہوں، آج سے 50 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، اگر میری ویڈیوز یہ چلتی رہیں یوٹیوب پہ، تو یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ اگر لوگوں نے اپنی سوچ نہ بدلی، بے حیائی نہ کم ہوئی معاشرے پہ، یا کوئی گورنمنٹ نے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہ ہوا کہ اس گند کو، ان چیزوں کو کم کیا جائے جو چینلز پہ ہے، ٹی وی چینلز پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، ان کو ختم کرنے کا، پابندی لگانے کا نہ سوچا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا معاشرہ اتنی زیادہ یہ جنسی امراض کا شکار ہو جائے گا، اسپیشلی جو مرد ہیں، کہ آپ کی سوچ ابھی بھی ہوتا جا رہا ہے، دن بدن تیزی آ گئی ہے اس کام میں، جیسے جیسے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو گئی ہیں دیکھنے میں، موبائل فونز آ گئے ہیں، ویسے ویسے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجائے آپ اس آس پہ بیٹھیں کہ ہمیں کوئی بندہ روکے یا ہمیں بندہ کوئی حل بتائے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے، آپ کے اندر یہ امنگ ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز سے بچیں۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے، مجھے کبھی سکون ہو، گھر میں بچے نہ ہوں یا کوئی میں اکیلا بیٹھا ہوں تنہائی میں، تو میں بجائے کوئی غلط سوچنے کے یا غلط چیز دیکھنے کے، میں کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی بزنس آئیڈیاز جو گورے جو ہے باہر دوسرے یورپین کنٹریز کے، یا کوئی پاکستانی تو خیر چینل اس طرح کے ہے ہی کوئی نہیں، باہر کی جو چینلز ہیں، تو میں وہ ان کو دیکھتا رہتا ہوں بیٹھ کے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں گھر سے، کس طرح وہ یہ کام چیزیں سیل کر رہے ہیں، پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہوں، کوئی اسلامک چیز دیکھ لیتا ہوں، کبھی کوئی واقعہ سن لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی تقریر سن لی اچھی،
اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ ٹائم گزر جاتا ہے، آپ کا ذہن غلط طرف نہیں جاتا۔ ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کی سہولت ملے، اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب، مکہ مدینہ، ان سے پاک شہر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا پہلے وقتوں میں لوگوں کا ایک ہوتا تھا، تصور ہوتا تھا، ایک امنگ ہوتی تھی، ایک خیال ہوتا تھا کہ ہم یار کبھی نہ کبھی مکہ مدینہ کی زیارت کریں گے، وہاں پہ جائیں گے۔ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے نارمل ہوتے جا رہے ہیں دن بدن کہ ہم لوگ مکہ مدینہ میں پہنچ کے بھی، وہاں پہ جا کے بھی، سعودی عرب جیسے پاک کنٹری میں جا کے بھی جب ہمیں انٹرنیٹ تیز فاسٹ انٹرنیٹ ملتا ہے تو ہم بجائے کوئی نیکی کرنے کے، بجائے اپنے وہ مکہ مدینہ کی زیارتیں کرنے کے، فائدہ اٹھانے کے، ہم لوگ وہاں پہ گندی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت بات ہے کہ سب کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہی تو ایک چیز ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو ایک نیچرل بات ہے جی کہ جوان لڑکا ہوگا تو وہ غذا کھائے گا تو وہ جی، یہ ایک سٹوری ہے لوگوں کی بہانا کہ وہ تو پھر غلط حرکت کرے گا ہی اگر شادی نہیں ہوئی ہے، یا شادی اس کی مسئلہ ہے، یا گرمی ہے، یا فلاں ہے، یا جو بھی دلیلیں دے لے۔ یہی تو چیز ہے جس کو کنٹرول کرنے کا انسان کو چیلنج ملا ہے، کہ چیلنج اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر کے دکھاؤ۔ اگر قدرتی طور پہ ہی وہ، فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ آپ ایک جنگل میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی آپ کو نہ عورت ہو، نہ کوئی دوسرا بندہ ہو، نہ کوئی کاروبار ہو، آپ نے صرف پھل اتارنے ہیں، ایک جزیرہ ہے وہاں پہ پھل کھا لیے، شام کو رات کو سو گیا، کوئی کام نہیں ہے، کسی سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہاں پہ آپ کیسے گناہ کریں گے؟ اب آپ کہیں گے جی میں تو بڑا یہاں پہ وائز طریقے سے رہتا ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ پرہیزگاری کا تو پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ کو ہر چیز کا موقع ملے، جب آپ کے سامنے ہر چیز ہو، آپ کو فراڈ کرنے کا موقع ملے، آپ کو جھوٹ بولنے کا موقع ملے، آپ کو زنا کرنے کا موقع ملے، آپ کو غلط کاریاں کرنے کا موقع ملے، پھر آپ ان سے بچیں، تو یہ چیلنج ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ واقعی میں بندہ جو ہے وہ نیک ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ہم لوگوں کو دوسرے کنٹریز میں جا کے، اسپیشلی سعودی عربیہ جیسے پاک کنٹری میں، ویسے تو کہیں پہ بھی ہوں، تو آپ کو یہ سوچنی چاہیے کہ پازیٹیو چیزیں دیکھیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ مہیا ہے، اگر آپ کو اچھی چیزیں بھی، ان کو اچھی طرف بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ آ گیا ہے تو اس پہ اب ہم نے گندی موویز ہی دیکھنی ہے، یا اسکینڈلز ہی دیکھنے ہیں کالج اور اسکولوں کی لڑکیوں کے، یا ہم نے جی جو اداکار آئے ہیں ان کے اسکینڈلز دیکھنے ہیں۔ آپ نے کسی کی مینٹیلٹی دیکھنی ہو نا، ذہنیت دیکھنی ہو، تو اس کے بندے کے جا کے جو اس کا آئی ڈی ہے نا، اس نے جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں نا چینل یوٹیوب پہ، وہ دیکھیں، اور جو لائک کی ہوئی ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، آپ کو اس بندے کی ذہنیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے۔ جو فرقہ وارانہ ٹائپ ذہن کا بندہ ہوگا، اس نے فرقہ واریت کی ویڈیوز جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہوتی ہیں وہ لائک کی ہوں گی، وہ چینل سبسکرائب کیے ہوں گے۔ جو بندہ گندے ذہن کا ہے، چاہے وہ جتنا بھی سارا دن بیٹھ کے حکیموں کے چینل دیکھتا رہتا ہے، بیٹھ کے نسخے دیکھتا رہے، اس نے اسکینڈلز اور لڑکیوں کے اور مجرے اور جو گندی یہ موویز فلمیں ڈال رہے ہیں آج کل، ویڈیوز لڑکیاں پاپولر ہونے کے لیے، ان کو سبسکرائب کیا ہوگا، ان کو لائک کیا ہوگا۔ تو اگر کسی کی مینٹیلٹی اس طرح کی ہے تو وہ کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ کبھی صحت حاصل کر پائے گا یا وہ ٹھیک ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ میں نے اتنے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور میں نے اتنے نسخے استعمال کر رہا ہوں، کبھی بھی اس سے نہیں ہوتا۔ اصل بیس جو ہے وہ آپ کی، اگر آپ اپنے ذہن کو صاف نہیں کرتے، اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر میں انٹرنیٹ پہ، تیز انٹرنیٹ پہ غلط فلم دیکھ لیتا ہوں، غلط چیز دیکھ سکتا ہوں، تو میں ایک اچھی چیز کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا مجھے ٹائپ کرنا نہیں آتا؟ کیا مجھے اسلامک چیزیں، مولانا طارق جمیل کا نام نہیں لکھنا آتا؟ مجھے اور جو عالم دین ہیں ان کا نام نہیں لکھنا آتا؟ یا مجھے کوئی ایسی پازیٹیو کوئی بزنس کے آئیڈیاز یا کوئی ایسی چیز جو مجھے فائدہ دیتی ہے زندگی میں، وہ میں نہیں لکھ سکتا؟ جو بے حیائی ہے، جو بدی ہے، جو گناہ ہے، وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، کہ وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ جو نیکی ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل لگتی ہے بندے کو شروع میں۔ اب میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ میں جب لڑکپن میں تھا، یعنی کہ میری 22-24 سال ایج تھی، تو مجھے گانے کی بڑی عادت تھی۔ یہ نہیں کہ میری کوئی آواز بڑی اچھی تھی یا میں ویسے پروفیشنل گاتا تھا، ویسے ہی نہیں، چلتے پھرتے بندہ سڑک پہ جا رہا تو گانے منہ میں گاتے جانا۔ تو میں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا یار کہ گانے تو اتنے گا لیتے ہیں ہم لوگ،
کہ کتنی تسلی سے اور کتنے مطلب ایک چیج سے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کہ میں گانا گاتا ہوں. تو میں درود پاک کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ اگر میں گانا گاتا ہوں، درود پاک کی عادت نہیں تھی، گانا گانے کی تو عادت تھی. دوسرے نمبر پہ گانا جو ہے وہ مزیدار بھی لگتا ہے کہ گانے میں زیادہ بندہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. میں نے ایک اپنے اندر فیصلہ کیا، کسی کو بتایا نہیں، میں نے اپنے اندر فیصلہ کیا کہ یار میں نا گانا گاؤں گا، گانے والی عادت جو ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن میں گانا جب بھی میں گاؤں گا، دن میں چاہے میں 100 گانے گاؤں، ڈیفرنٹ گانے، تو میں ہر گانے کے شروع میں، یا اگر میں گانا گا لیتا ہوں تو مجھے یاد آ جائے گا تو میں درود پاک پڑھوں گا. جتنی دفعہ میں گانا گاؤں گا اتنی دفعہ میں درود پاک پڑھوں گا. گانا گاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے درود پاک پڑھوں گا. لو جی، میں نے اسی طرح شروع کر دیا، آہستہ آہستہ عادت بنتی گئی. میں نے جب بھی گانا شروع کرنا نا تو مجھے یاد آ جانا کہ درود پاک پڑھنا. میں نے درود پاک پڑھنا، کبھی کبھی گانا گا لینا تو پھر یہ ذہن میں آنا کہ یار درود پاک نہیں پڑھا، پھر میں نے درود پاک پڑھنا. لو جی، کرتے کرتے ایسی عادت وہ بنی کہ میں نے درود پاک جب پڑھنا نا گانا گانے کے لیے، میں نے کہنا جب میں گانا گاواں گا تو میں درود پاک پڑھ لوں. میں نے درود پاک پڑھنا تو وہ گانا بھول جانا مجھے، کہ میں نے درود پاک ہی پڑھ کے بس. کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پابند کریں کہ یہ اگر فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں نا پورن مووی دیکھوں گا، آپ پورن مووی چھوڑیں نہیں، دیکھیں، لازمی دیکھیں. اگر آپ کو عادت ہے نا، جس لڑکے کو عادت ہے وہ دیکھے لازمی. ایک عادت بنا لیں کہ جب یار میں لیپ ٹاپ پہ دیکھنے لگا ہوں پورن مووی، یا میں موبائل پہ لیٹ کے دیکھنے لگا ہوں، یا مجھے سکون ماحول ہے، میں تنہائی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے. یا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی عالم دین کی، مولانا طارق جمیل کی ایک ویڈیو، چھوٹی سی کلپ جو ہے وہ 3 منٹ کا 5 منٹ کا نکال کے نا، وہ فورن موویز دیکھنے سے پہلے لازمی دیکھ لینا ہے. پورن مووی بعد میں دیکھ لیں، رکے نہیں، میں نہیں روک نہیں رہا آپ کو، لیکن اس سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ یا تو درود پاک کی عادت ڈال لیں، یا آپ کیا کریں کہ مولانا طارق جمیل کا چھوٹا سا کوئی کلپ، کوئی اچھا سا نکال کے، ان کا کوئی ایسی بات جو وہ بتا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد وہ شروع کریں پورن مووی. لیں جی، آپ کی 1 ہفتے کے بیچ میں انشاءاللہ، بلکہ پہلے دن میں ہی آپ کی عادت چھوڑ جائے گی. کیونکہ ایک بندے کے اندر ایسی فیلنگ آ جاتی ہے کہ خوف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یار میں کیا پاک کام کر کے، درود پاک پڑھ کے، یا میں یہ اتنی اچھی بات سن کے تو کس گندی طرف جانے لگا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کا وہ کرنے کو دل کرتا ہے. اگر آپ کوئی پازیٹیو، جس طرح میں بزنس آئیڈیاز دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح کام کروں، میں بھی گھر سے کام کروں، میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی پیسے کماؤں اس طرح. اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی یہ پورن موویز دیکھتے ہیں، سیکشول دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل ڈیفینیٹلی کرتا ہے، آپ وہ حرکتیں کرتے. جب وہ آپ کو کوئی میسر نہیں آتا، اس طرح کا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، آپ پھر ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں. ہینڈ پریکٹس کرنے کے بعد آپ کی صحت خراب ہوتی ہے. آگے جو چل بیماریاں ہیں ان کی میں آپ کو ایک ویڈیو الگ کروں گا ڈپریشن کے بارے میں، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. میں آج کرنے لگا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آج یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے دن کے حوالے سے. تو آپ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بندہ بحث کرے کسی کے ساتھ کہ جی تینوں کی ہے تو مینوں کی ہے، میں جو مرضی کروں، اس میں آپ کسی کا نقصان نہیں کرتے، نہ میرا نقصان کرتے ہیں، نہ میرا فائدہ کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے آپ کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ غلط کاری کر کے، غلط کاری دیکھ کے. دنیا آخرت کی تو بعد کی بات ہے، آخرت میں تو جا کے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو جو جائے گا وہ بھگت رہا ہوگا یا بھگتے گا، یا میں بھی بھگتوں گا. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں جب وہ ٹائم آئے گا شادی کا تو وہ آپ کو خود کو ہی بھگتنا ہے. آپ نے اپنی وائف کے ساتھ خود ہی رہنا ہے، آپ نے وہ ٹائم خود ہی گزارنا ہے. اگر آپ نے اپنی یہ جو عادتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھوڑی ہوں گی، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا ہوگا، صحت مند طریقے سے گزارا ہوگا. ایکٹیویٹیز، آپ باڈی بلڈنگ کی ویڈیوز دیکھ لیں، جو لڑکے باڈی بلڈنگ کے چینلز ہیں جن کے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کا آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر تحریک آئے گی کہ یار میری باڈی بھی اس طرح کی ہو. پازیٹیو ہے نا، ایک جو چیز دیکھیں گے آپ کو وہ آپ کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے. تو بجائے ہم کیوں گندی چیز دیکھنے کے، بدی دیکھنے کے، وہ کرنے کا ہمارا دل کرے تو ہم کیوں نہ پازیٹیو چیز دیکھیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. ہم اسلامک چیز دیکھ لیں، ہم باڈی بلڈنگ دیکھ لیں، ہم کاروبار دیکھ لیں، ہم کوئی اور چیز، 100 طرح کی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے. جو کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ بدماشوں کی اور کرائم کی، یہ جی فلانا بدماش ہے، یہ فلانا بندہ کسی کو مار رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، وہ اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی مینٹلٹی اس طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی اس صحت کو، اپنے ٹائم کو برباد کر چکے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا، آپ کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ میرا کسی پہ احسان ہے. آپ نے خود انجوائے کرنی ہے اپنی زندگی. اگر اچھی زندگی گزاریں گے تو آپ کی وائف آپ کی تعریفیں کرے گی، اگر آپ اچھی زندگی گزاریں گے تو آپ کے ساتھ خوش رہے گی. اگر اچھی زندگی گزاریں گے پہلے جو بے حیائی سے بچ کے، تو آپ کی اپنا ذہن سیٹسفائی ہوگا، آپ خوشحال رہیں گے، آپ کے اندر ایک اپنے لیے سیلف رسپیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک جو بندہ ہوتا ہے نا اپنے آپ میں، بچے بھی، چھوٹے بچے بھی، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں اور یہ جو کام عام ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے آگے. یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا ڈپریشن والی میں، کہ جہاں پہ آپ بیٹھیں گے آپ کی نظر صاف ہوگی، آپ کی سوچ صاف ہوگی، آپ کا اندر صاف ہوگا، تو لوگ بھی آپ سے سیکیور محسوس کریں گے. بچے بھی آپ کے پاس بیٹھیں گے، لڑکیاں بھی، جوان بھی، آپ کو لوگ گھروں میں آنے سے ٹینشن نہیں ہوگی. جس بندے کی نظر میں حرامی پن ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح تاڑتا ہے. میں نے ایسے لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میری جی ایج 70 80 سال کے بابے، یہ نہیں کہ کوئی جوان لڑکے تو ایک طرف رہ گئے، 70 80 سال کے بابے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو کسی جوان لڑکی کو دیکھیں، کم عمر لڑکی کو، ہمارے نفس میں سختی آ جاتی ہے. اب وہ آپ سوچیں کہ جو اس ایج کے بابے ہوتے ہیں ان کے خاندان میں تو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بابا جو ہے یہ ہماری بچیوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. یہ چیز جو ہے، یہ جو اگر آپ 70 80 سال کے بابے ہو گئے ہیں اور آپ کے ذہن میں غلط خیال آتا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں آتا. یہ میں نے بڑے بندے دیکھے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں. جو بندہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا چالاک ہوں اور میں بڑا شاطر ہوں اور میں بڑا اس طرح ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ میں آپ سے زیادہ، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ سے کہیں زیادہ اس طرح سے ڈیل کرتا ہوں. تو میں کتنا بڑا اس طرح ہوں گا خود، مجھے کتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے اس چیز کا، ایکسپیریمنٹ کر کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مجھے نہ بتایا کریں کہ بھائی جان اچھی کچھ بھی نہیں کیتا تو اسی جی ویسے ہی. کوئی 100 میں سے 2% 1% لوگ ہوتے ہیں جو نیچرلی طور پہ ان بیماریوں کا شکار ہو جائیں تو ہو جائیں، ورنہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کرتوت تو کیا ہوتا ہے. اب جو بندہ مجھے نہیں بتانا چاہتا وہ 100 دفعہ نہ بتائے. مجھے اس میں کوئی پیسے تو نہیں ملتے آپ کے کہ آپ مجھے بتائیں گے، سچی بات بتائیں گے تو مجھے اس میں فائدہ ہوتا ہے. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں اس بندے کو آؤٹ کک کرا دیتا ہوں، میں اس میں نہ دلچسپی لیتا ہوں. میرے اپنے واقف بندے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ میں تو جی ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا تو اس نے جی ہم پہ الزام لگایا. الزام میں نہیں لگاتا، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی جان ریزن کیا ہے، آپ کی بیماری کی ریزن کیا ہے، آپ کا یہ جو کنڈیشن ہے، آپ کی بے اولادی ہے، آپ کا نفس میں سختی نہیں آتی، صورت انزال کا مسئلہ ہے، قطرے آتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے. ریزن کے بغیر تو بھائی جان کوئی کام بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو آگے پھر لمبی بات چلی جائے گی، پھر تھوڑی سی اور ہو جائے گی وہ اختلاف والی بات، میں نہیں اس میں جانا چاہتا. بات یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود خوشحال رہیں گے، آپ کا ہی فائدہ ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں خوشحال زندگی آپ نے گزارنی ہے. ایک چھوٹی سی یہ سوچ کو چینج کرنے میں آپ قسم سے بہت دور تک، جو آخرت تو آپ کی سنورتی ہے وہ تو سنورتی ہی ہے، وہ تو بونس ہے آپ کا. لیکن یہ جو زندگی آپ اپنی زندگی اچھی گزارتے ہیں، اس کا ہی ہے چند سالوں کی بات، کہ چند سال میں آپ کی عقل ٹھکانے تو آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. لیکن ٹائم گزر جانے کے بعد فائدہ نہیں ہوتا. تو بے حیائی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا دل اس طرح کا کام کرنے کو کرے، درود پاک پڑھیں، کسی عالم دین کی ویڈیو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ 100% آپ کا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں. کچھ بھی نہ ہو، بجائے بند کمروں میں بیٹھنے کے، سعودیہ میں، دبئی میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں اتنی خوبصورت سڑکیں، باہر سیکیورٹی ہے، مالز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مالز میں وہ اربنیں دیکھنے کے لیے ہی جانا ہے یا لڑکیاں دیکھنے کے لیے جانا ہے. میں نے دیکھا ہے دبئی میں شام کے ٹائم پہ مال وغیرہ میں جاتا ہوں کیونکہ میں ادھر بیٹھتا ہوں لوگوں سے ملنے کے لیے،
تو لوگ بڑے وہ فیملیز آ رہی ہوتی ہیں نا ان کو دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو، اور بڑے منڈے جڑے ٹولے بنا کے نا اپنے کاموں سے فارغ ہو کے تو 3 4 کیونکہ یہاں سے گئے ہوتے ہیں دیہاتوں سے، بڑے بڑے بیکورڈ دیہاتوں سے، وہاں پہ پھر وہ بڑی جینز کی پینٹیں پہنی ہوئی بڑی لڑکیاں عجیب لگتی ہیں، تو ان کو دیکھ کے تو اپنی شلواریں جو ہے وہ گیلی کرتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے مال میں جانا ہے، پازیٹیو کام کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، پروڈکٹس دیکھنے کے لیے جائیں کہ یار یہاں سے چیز لے کے بیچی جا سکتی ہے، یا ویسے ہی بیٹھ کے نظارہ لیں سڑکوں کا، جم چلے جائیں شام کو، دوڑ لگا لیں، جم کے پیسے نہیں ہیں ضائع ہوتے ہیں تو دوڑ لگا لیں، واک کر لیں، یار اتنے آپشنز ہیں، کوئی 1000 کام ہیں۔ ضروری ہے کہ یہ گندی بیٹھ کے فلمیں دیکھنی ہے؟ اس میں پھر فلمیں دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی جان ان کا وہ فلموں میں جو ہیرو ہوتے ہیں ان کا نفس اتنا بڑا ہمارا کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کا دیکھیں کہ ایک گندی چیز دیکھنے سے آپ کی کتنی گندگی اور کتنے گندے خیالات جنم لیتے ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہے کہ اگر آپ پاک کنٹریز میں رہتے ہیں، پاک اسپیشلی ہر جگہ پہ ویسے تو نہیں لوگوں کو یہ گندے کام کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ کی، تو اسپیشلی سعودی عربیہ والے جو لوگ ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی بندہ سوچ رکھتا ہے، اللہ کرے آپ لوگ نہ رکھتے ہوں اور بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر رکھتا ہے تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ اب اس سے آگے کس جگہ پہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے آگے کون سی ایسی جگہ ہے پاک جس پہ ہم نے جانا ہے، جہاں پہ توبہ کرنی ہے؟ اس کے بعد تو پھر آگے جگہ بھی کوئی نہیں خانہ کعبہ کے بعد۔ تو خانہ کعبہ کے شہر میں، مکے میں رہ کے، مدینہ میں رہ کے تو آپ کو اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا چاہیے، بلکہ مزید جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں بھی اندر، اپنے خامیاں ہیں، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بے ایمانی کو، جھوٹ کو ختم کرنا چاہیے کہ ہم کس شہر میں ہیں۔ صرف مکہ مدینہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سعودیہ میں بہت زیادہ ایشو چلتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ مانتے بھی نہیں ہیں لیکن سعودیہ میں چلتا ہے، باقی بھی کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، لیکن ایک ہم لوگ مسلمان ہیں تو پاک شہر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، امید ہے کہ اس سے آپ کو کوئی تھوڑی بہت سیکھنے کا یا کوئی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ یار کیسے ہم کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں، تو اس میں پیسے نہیں لگتے، آپ کے صرف بٹن ہی دبانا ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ سبسکرائب کر لیں چینل کو، بیل آئیکن کو دبا لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔